بہرحال اب ساجد حمید صاحب ہیں، انہوں نے ہم سے گفتگو کرنی ہے فہم کلام اور فکر فراہی کے عنوان سے۔ میں چاہوں گا کہ وہ اپنا مقالہ پیش فرمائیں۔ چند بنیادی باتیں پہلے میں کروں گا، اس کے بعد پھر جو بھی ٹائم بچ گیا اس میں کوشش کروں گا کہ مختصر طور پر میں کچھ سلائیڈز جو ہمارے بزرگوں کی باتوں سے یہاں واضح ہو چکی ہیں اس کو سکپ کر دوں گا انشاءاللہ۔ تو امید یہی ہے کہ مناسب وقت میں میں اس کو ختم کر لوں گا، لیکن جو اس وقت آپ کو بیٹھ کر تکلیف ہوگی اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں گا۔ دنیا میں ایک ایسا شخص پیدا ہوا جس کو ہم افلاطون کے نام سے جانتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو شرارتی بچہ ہوتا تھا اس کو کہتے تو افلاطون ہو۔ افلاطون نے آج کتنا عرصہ ہو گیا ہے، اس نے ہمیں سوچ کا ایسا زاویہ دے رکھا ہے کہ ہم نچلے بیٹھ ہی نہیں سکتے۔ ریزننگ، سوچنا، ایسی ایسی باتیں تشکیل کرنا، تخلیق کرنا اور کہنا کہ آدمی خود حیران رہ جاتا ہے کہ میں کس مصیبت میں پڑ گیا ہوں۔ وہ دریا کے بہتے ہوئے دھارے کو بھی معنی نکالتا ہے، وہ درختوں کے پتوں کے آپس میں ٹکرانے سے بھی معنی نکالتا ہے، وہ والدہ کی چھینگ سے بھی معنی نکالتا ہے کہ کوئی یاد کر رہا ہے۔ اس کا کام ہی سارا دن یہی ہے۔ اور بدقسمتی اس وقت ہوتی ہے کہ جب وہ ٹھوس حقائق سے اپنے آپ کو جدا کر لیتا۔ فلسفہ ہو، لسانیات ہو، لینگویج کی فلسفی ہو، سب میں جو کارستانی ہوئی ہے وہ ہماری اس ریشنلزم کی ہوئی ہے۔ اور بہت ساری ہماری بحثیں ایسی ہیں کہ جس کی اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو کوئی بنیاد نہیں ہوتی، لیکن ہم اس پر اتنے توجہ کے ساتھ، اتنے انہماک کے ساتھ داد دے رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید اس سے بہتر بات اللہ کے رسول کو بھی نہیں سوجی تھی، اور جیسا ڈاکٹر ساجد علی صاحب نے کہا کہ اس کی غلطی اللہ بھی نہیں نکال سکتے۔ یہاں تک ریزننگ ہمیں لے جاتی ہے۔ ریزننگ کا یہ جو شعور ہے اس کی جو اپنے اوپر تیقن ہے، یہ علم و فلسفے میں اتنی جولانیاں دکھا چکا ہے کہ جس کا منظر ہم نے یہاں دیکھا ہے۔ مجھے ذرا سلائیڈ کو آگے کیجیے گا جی۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اس ان تھیریز کے اینڈ پہ میں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ سب جزواً صحیح اور جزواً غلط ہے۔ یہ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں پہلے تمہید باندھ چکا ہوں کہ یہ صرف ریزننگ کا کمال ہے، میرے ذہن کی جولانیاں ہیں، ان کا حقیقت سے تعلق ہے یا نہیں ہے میں نہیں جانتا، آپ بھی نہیں جانتے، لیکن میں اتنی بات کہہ سکتا ہوں کہ انسانوں نے جب سوچا تو سوچ کے گھوڑے جہاں تک دوڑے، جہاں تک پہنچے، جو جو نظریات قائم کیے وہ جزواً یقیناً ٹھیک ہو سکتے ہیں، اور جزواً یہ سارے ہی غلط ہیں۔ کس وجہ سے میں کہہ سکتا ہوں؟ اسی ذہن کی وجہ سے جو ان لوگوں کا جن کا نام لیا گیا ہے یہاں پر، انہوں نے باتیں کی ہیں۔ لیکن اکیلی ساری تھیریز غلط ہیں۔ اگر صرف اسی کو مان لیا جائے، مثلاً ڈی کنسٹرکشن تھیری جو ہے، اگر اسی کو مان لیا جائے تو وہ اکیلی اپنی ذات میں غلط ہے، جب تک کہ میرے خیال میں اس وقت فلسفی کو بھی اور ہماری لسانیات کو بھی سینتھسزم کی ضرورت ہے۔ ہم اجزاء لے کر ادھر ادھر سے ایک اکٹھی تھیری بنا سکتے ہیں۔ جب تک یہ نہیں ہوگا ہم غلطی میں پڑے رہیں گے اور غلطی کرتے رہیں گے۔ اور میرا خیال ہے کہ ایک جیسا ڈاکٹر ساحل صاحب نے کہا کہ وہاں بھی مولویوں کی طرح لڑائی ہوتی ہے، ہوتی رہتی ہے۔ میں نے ایک نقطہ سمجھ لیا ہے، اس نقطے کی حقانیت میرے اوپر واضح ہے، چنانچہ اب میں لگا رہتا ہوں یہی ٹھیک ہے، یہی ٹھیک ہے۔ آپ نے ایک نقطہ سمجھ لیا ہوتا اور آپ اس پر لگے رہتے ہیں کہ یہی ٹھیک ہے، یہی ٹھیک ہے۔ صرف کیا ریشنلزم، میری ریزننگ، میری سوچ، میں ایک سٹرکچر بناتا ہوں اپنی سوچ کا، اس کے اوپر ایک اور نتیجہ، تو وہ جو تفہیم کی یہاں بات ہوئی کہ ایک تفہیم کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، یہی فلسفے میں ہوتا رہتا ہے۔ کیا جغرافیہ بدل جاتا ہے؟ میں پچھلے 22 سال سے ہر روز گھر سے نکل کے اسی المورد میں پہنچتا ہوں۔ دریا کی روانی اس کو تبدیل نہیں کر سکی ہے۔ کائنات کی بے شمار چیزیں ہیں جو وہیں کھڑی ہیں جہاں اس کو کھڑا کر دیا گیا ہے۔ تبدیلیاں آ رہی ہیں دوسری جگہوں پر، بعض جگہوں پر نہیں آ رہی ہیں۔
ایک میرے پاس اللہ نے دی ہوئی ہے، جس کو میں فطرت کا لفظ سے یہاں انٹروڈیوس کروانا چاہتا ہوں. اس میں بہت ساری چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، لیکن ایک دائرہ اس کا وہ ہے جو تبدیل نہیں ہوتا، جس کو اندر کی کتاب بھی کہہ سکتے ہیں، جس کو باطنی کتاب بھی کہہ سکتے ہیں. اس کا ایک حصہ ہے جو پیدائشی طور پر، پنجابی کا لفظ بول رہا ہوں، جماندرو طور پر ہم لے کر پیدا ہوئے. وہ ہم سے جدا نہیں ہوتا، وہ اپنی آواز لگاتا رہتا ہے. اس کی آواز اتنی محکم ہے کہ وہ میرے ہاں بھی پیدا ہو جاتی ہے، اور بل کلنٹن کے ہاں بھی پیدا ہو جاتی ہے، اور ایک سادھو کے ہاں بھی پیدا ہو جاتی ہے. وہ پیدا نہیں ہوتی، اصل میں لے کر پیدا ہوتا ہوں. چنانچہ چومسکی کا یہ کہنا ہے کہ ہم ایک یونیورسل گرامر رکھتے ہیں. وہ کہاں سے آئی تھی؟ وہ مجھے پیدائشی طور پر ملی ہے. یہ زبان جو مجھے پیدائشی طور پر ملی ہے، اس میں آپ اتنا اشتراک دیکھیں گے، کم از کم جتنی میں زبانیں جانتا ہوں ساجد علی صاحب کے احترام میں، کہ کہیں وہ بھی میرے اوپر بھی نہ کہہ دیں کہ اس میں فعل ہوتے ہیں، اسم ہوتے ہیں، حروف ہوتے ہیں. یہ مانی ہوئی چیزیں. اس طرح سے یہ تین چیزیں کیوں پیدا کرتے ہیں ہم؟ کہاں سے آئی ہیں؟ یہ ایسے لگتا ہے کہ یہاں آ کے ہم اسٹیٹک ہو گئے، وہ فلوڈیٹی نہیں رہی، وہ فلکس نہیں رہا جو مذکور رہا ہے یہاں پر. تو زبان کا سمجھنے کا ایک دائرہ میری اسی فطرت کو سے جڑتا ہے، وہ تبدیل نہیں ہوتا. وہ جب تبدیل نہیں ہوتا تو میں اور آپ صدیوں پرانی کتاب پڑھ کر بھی علم حاصل کر لیتے ہیں. افلاطون کی کتاب عربوں نے ترجمہ کی اور سمجھ لی، سمجھنے کے بعد قرآن چھوڑ بیٹھے. اس کے بعد مسلمانوں کی کتابیں، وہ علی سینا کی قانون طب میں جو تھی، اور دوسری چیزیں جو ہمارے فلسفے میں لکھی تھی، لوگوں نے پڑھی اور سمجھ کے کیا کہا ہے. کچھ غلطیاں بھی لگتی ہیں. اتنی بڑی تہذیبی تبدیلیاں صرف زبان سے ہوئی ہیں. ایک قوم لکھتی ہے، دوسری قوم اسے سیکھتی ہے اور تبدیل ہو جاتی ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ زبان کے اندر معنی تبدیل ہوتے رہتے ہیں. کتنے تبدیل ہوئے ہوں گے؟ آج کوئی بھی افلاطون کو پوری طرح نہیں سمجھ سکتا، تو پھر فلسفی کر کیا رہے ہیں؟ سوال پیدا ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہم مکتب فراہی والے ایک بالکل جدا، ایک پیرلل تصور رکھتے ہیں زبان کا. وہ تصور یہ ہے کہ کلام، متن کی بات ہم زیادہ کرتے ہیں. ناصر صاحب کے الفاظ کے مطابق کلام کی بات کم کر رہے ہیں. متن، لکھا ہوا متن جو ہے وہ اپنے معنی ادا کرتا ہے، اور ہم متن کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ وہ منشأ متکلم تک ہمیں پہنچاتا ہے. منشأ متکلم تک ہمیں پہنچاتا ہے، اور ہم اس کے منشا کو سمجھ سکتے ہیں. غلطی کرتے ہیں، خطا کرتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور وہاں تک پہنچتے ہیں. اس کے پہنچنے کے جو بھی تصورات ہیں، جو بھی ذرائع ہیں، وہ ظاہر ہے کہ یہاں زیر بحث نہیں آ سکتے. اتنا ٹائم اب بہت پہلے ہی ہو چکا ہے. لیکن میں کچھ زبان کے بنیادی چیزوں کو اور معنی کے کچھ بنیادی تصورات کو واضح کرنا چاہوں گا. سلائیڈ کو آگے کیجیے گا جی. میں اس کو مولانا فراہی سے جو بات چلی اور غامدی صاحب تک پہنچی ہے، میں اس کو نائیو لینگولزم کا نام دوں گا. جتنی بھی تھیریز ہیں ان سے جدا ہو کر، خالی اس ذہن ہو کر اگر زبان کو سمجھیں تو وہ کیا کرتی ہے. آگے چلیے. بس پچھلے پر رہنے دیجیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کلام ابلاغ کے لیے تشکیل پایا ہے، مثلاً افلاطون کی مکالمات، ارسطو کی بوتیکا، اور اسلام عرب کو جو دنیا میں علوم کو منتقل کرنے کا ذریعہ ہے، وہ کمیونیکیٹ کرتا ہے. جو ابلاغ کے لیے بنا ہے، جو ایہام کے لیے بنا ہے کلام، وہ ظاہر ہے کہ نہیں کرتا. ہماری غزل، ہماری نظم، خواہ وہ انگلش کی ہو، اردو کی ہو، فارسی کی ہو، اس میں کلام جس طرح سے کیا جاتا ہے وہ بعض اوقات ابلاغ کے لیے نہیں ہوتا. جیسے طالب صاحب نے بڑی اچھی مثال دی تھی کہ ہم لائے ہیں بزم یار سے ناز، بزم ناز سے یار خبر الگ الگ. تو اب اس میں ہم عمران خان سے کوئی مل کر آئے تب بھی یہی جملہ بول دیں گے، اپنے استاد کی کلاس سے نکل کر آئیں تب بھی یہی جملہ بول دیں گے. تو یہ اصل میں اس کا مجازی اطلاق ہوتا ہے. معنی سب ایک ہی لے رہے ہوتے ہیں. تو معنی کا یہ جو ابلاغ کے لیے جب بات ہوتی ہے اور اس کی جو اپلیکیشن ہو رہی ہوتی ہے، وہ بعض کا تبدیل ہو سکتی ہے، لیکن کیا بالکل نہیں پہنچاتی؟ یہ تو ظاہر ہے کہ میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا کہتا ہے.
تو ہماری فطرت تشکیل کلام کرتی ہے اور فہم کلام کے لیے نہایت موزوں بنائی گئی ہے، میری اور آپ کی فطرت۔ میں اس کو آگے چل کر ایک لفظ نام دوں گا ریاضی کا، کہ جس طرح سے ہم 2 + 2 4 کرتے ہیں، اسی طرح الفاظ کی ایک ریاضی ہے، لینگویج کی ایک ریاضی ہے جو میں اور آپ آرام سے کیلکولیٹ کرتے ہیں۔ اس میں ہم آرام سے، میں بات کر رہا ہوں، اتنے دیر سے آپ لوگ ان کی مشکل باتیں ہم نے سنی اپنے اساتذہ کی، اور وہ ہم ایک دوسرے کو پہنچا رہے ہیں۔ کیسے پہنچا رہے ہیں؟ یہ اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ میں اور آپ سوچ بھی نہیں پاتے کہ میں یہاں یہ لفظ کس معنی بولا گیا، لسٹ نہیں آتی ہمارے ذہن میں۔ جملے کی وجہ سے ہم اسی لفظ کے معنی کو اٹھاتے ہیں جو اس وقت بولا گیا ہے۔ نہیں اگر معنی معلوم تو پھر ہمارے ذہن میں سوال پیدا ہو، یہ کیا بولا گیا ہے؟ تو کلام اپنے مدعا کو بیان کرنے کی اتنی صلاحیت رکھتا ہے جتنی ہم انسانوں کو ضرورت ہے۔ یہاں پر میں اپنی بات کو تھوڑا سمجھانا چاہوں گا۔ دیکھیے، ناصر صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ یہ جو ریسٹروم ہے یہ ہمیں سالڈ لگتا ہے، لیکن مائکرو لیول پہ جا کے یہ ایسا نہیں ہے۔ زبان کو بھی اسی سطح پر دیکھنا ہے جس سطح پہ میں اس ریسٹروم کو دیکھ رہا ہوں۔ جب یہ میرا کمیونیکیشن کا ٹول ہے تو وہ اسی طرح جس طرح میرے کھڑے ہونے کا یہ سہارا ہے۔ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ یہ مائکرو لیول پہ اتنا سخت نہیں تو میں اپنی کونی رکھ کر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو زبان پر بھی اگر میں اپنی کونی رکھنا چاہوں تو نہیں رکھ سکتا جب میں اس کے بارے میں یہ تصور نہ کروں کہ میری کمیونیکیشن ہو سکتی ہے۔ تو میں اور آپ جس جگہ پہ کھڑے کیے گئے ہیں وہ یہ میٹیریل دنیا ہے۔ اس کی مادی الفاظ اتنی ہی سختی ہے جتنی اس کی سختی ہے۔ جس طرح میں اس پر سہارا لے کر کھڑا ہو کر لیکچر دے سکتا ہوں، اس طرح میں زبان کے سہارے پر کھڑا ہو کر آپ کو کمیونیکیٹ کر رہا ہوں۔ یہ زبان کی وہ سطح ہے جس پر اس کو رہنا چاہیے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، اس کے مائکرو لیول پہ اترتے ہیں اور پھر کوئی سرا ہاتھ میں نہیں آتا۔ پھر ایسے لگتا ہے کہ جیسے میں ایک گپ اندھیرے میں ہوں جس سے پھر عدم بھی وجود میں آتا ہے اور ہستی بھی وجود میں آتی ہے۔ آگے چلیے جناب۔ کلام کے بارے میں ہمارا یہ تصور ہے کہ یہ لفظ اس کا ایک حصہ ہے۔ لفظ کے ساتھ کئی چیزیں جڑی ہوتی ہیں، میں نے چند کا ذکر کیا ہے۔ لفظ کا موقع استعمال، مثلاً ہم سموکنگ کے ساتھ تو ہیوی استعمال کر سکتے ہیں لیکن رائٹر کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح کب کو کوئی لفظ حذف ہو جاتا ہے، نہیں بولا جاتا۔ میں نے کتاب میز پر رکھی، میں نے کتاب کو میز پر رکھا، تو کتاب کے بعد کو ایک جملے میں حذف ہے، ایک میں بولا ہے میں نے۔ حقیقت و مجاز کا تصور، اگرچہ میں اس بات کو نہیں مانتا لیکن سمجھانے کے لیے اچھا ہے۔ مصداق کا ما لہو و ما علیہ، یہ زبان کا حصہ ہوتا ہے۔ مثلا پانی بولا، گرمی کا ٹائم ہے تو میں نے کہا پانی پلاؤ، تو پانی جو پیاس بجھاتا ہے اور ٹھنڈک پہنچاتا ہے وہ اس کے معنی کا حصہ ہے، لفظ کے اندر چھپا ہوا ہے۔ الفاظ میں نے مثال دی ہے، آپ لوگوں کو شاید صاف نظر آ رہا ہے کہ نہیں ہے، ہو، گاڑی گئی، پنکچر، یہ میں نے الفاظ لکھے ہیں۔ دوسرا زبان کا حصہ ہے، کلام کا متن کا حصہ ہے نحوی بندھن۔ ان الفاظ کو جب تک آپ نحوی بندھن میں نہیں باندھیں گے معنی ادا نہیں ہوں گے۔ تو گاڑی پنکچر ہو گئی ہے میں معنی ادا ہو گئے ہیں۔ یہ دوسرا حصہ ہے جو کلام کا۔ تیسرا حصہ جملہ ہے۔ جملہ لفظ کی طرح مجموعی معنی دیتا ہے۔ پہلے لفظ اپنے معنی دے رہا تھا، جملے میں آتے ہی اس کے ایک معنی ہو گئے، اس کا بھی موقع استعمال ہوتا ہے، اس کا بھی حقیقت و مجاز ہوتا ہے۔ مثلا ماروں گھٹنا پھوٹے آنکھ میں، نہ کوئی آنکھ ہوتی ہے نہ کوئی گھٹنا ہوتا ہے۔ یہ پورا ایک محاورہ سا پورے ایک معنی دیتا ہے۔ اسی طرح اسلوب کیا ہوتا ہے، تھوڑا سا میں فرق کر رہا ہوں، عام طور پہ اسلوب کو سٹائل کے معنی میں لیا جاتا ہے، میں یہاں دوسرے پہلو سے وہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس میں بھی گاڑی پنکچر ہو گئی ہے، اس کی بجائے میں کہہ دوں پنکچر ہو گئی ہے گاڑی، یہ میں نے جب سٹائل بدلا ہے اپنا تو اس سے معنی بدلتے ہیں۔ تو لینگویج کا یہ بھی حصہ ہے۔ اب جو جملہ بولا گیا ہے گاڑی پنکچر ہو گئی ہے، اس میں ایک بات ہے، یہ بات ایک معنی کو اپنے اندر رکھتی ہے۔ اس کے اندر ایک بات ہے، گاڑی پنکچر ہو گئی ہے، اس میں ایک معنی ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ مثلا میں نے کہا گاڑی پنکچر ہو گئی ہے، کہنا چاہ رہا ہوں جی میں لیٹ آؤں گا، ٹھیک ہے؟ تو اب میرے اس جملے میں معنی، میرا مدعا الگ سے موجود ہے۔ اس کے بعد لہجہ ہے، یہ نرم ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے، یہ لینگویج کے اعتبار سے، کچھ کانٹیکسٹ کے اعتبار سے اس کے اجزاء ہیں۔
सियाक व सबाक होता है। आगे कीजिएगा। सियाक व सबाक से मुराद है कि पहले आए हुए जुमले, अल्फाज, ये सारे उसके अंदर मौजूद होते हैं। मुतकल्लम और उसके जज्बात, मैं यहाँ फ़ितरत लिखना चाहता था लेकिन जज्बात लिखे हैं, ये उसका एक पहलू है। यानी अगर ऊपर के जुमले को देखें तो माजरत नज़र आ रही है कि जी मैं गाड़ी पंक्चर हो गई है, इस तरह की चीज़ें। मुखातब और उसके जज्बात, जो सुनने वाला है उसके जज्बात का भी लिहाज रखा जाता है। मसलन हमारा ये जुमला जो है गाड़ी पंक्चर हो गई है, ये आम तौर से बहाना है हमारी तहज़ीब में। तो अब मैं जुमला इस तरह से बनाऊंगा कि मेरी गाड़ी पंक्चर हो गई है, कि मेरी उसमें वो चीज़ चली जाए मुखातब के लिहाज से, कोई मुझे झूठा ना समझे। तो ये सारी चीज़ें उसमें। आगे चलिए जी। माहौल जिसमें कलाम बोला गया है, मसलन मैंने जब कहा कि गाड़ी पंक्चर हो गई है, शदीद गर्मी है, या मीटिंग होने वाली थी, मैं लेट हो रहा हूँ, तो ये उसका माहौल है। आगे चलिएगा। तहज़ीब और तमद्दुन जिसमें कौम और मुतकल्लिम और उसका सामे, मुतकल्लिम और उसका सामे मौजूद होते हैं, ये कलाम के अज्जा हैं। कलाम इनका मजमुआ होता है। मैं एक जुमला बोलूँ कि गाड़ी पंक्चर हो गई है, उसमें ये 20 चीज़ें मौजूद होती हैं, उससे खाली नहीं होता। इतनी 20 चीज़ें मेरी मदद करती हैं मानी को मुतय्यन करने के लिए। अकेला लफ्ज़ नहीं होता, अकेली रीजनिंग नहीं होती, बल्कि ये चीज़ें। आगे चलिएगा जी। लफ्ज़ गोली को लीजिए, इसके 3-4 मानी हैं। बंदूक की गोली, कंचा जो पिल गोली खेलते हैं, दवा की गोली, हर गोल छोटी चीज़, ये इसके मानी हैं। गोली के साथ खाने का लफ्ज़ आते ही ऊपर के 2 मानी गोली का लफ्ज़ महदूद हो जाएगा। गोली का लफ्ज़, अब देखिए कि मानी कहाँ कहाँ पहुँच रहे थे। हमने साथ ही खाने का लफ्ज़ बोला, 4 में से 2 मानी रह गए। एक बंदूक की गोली भी खाई जाती है और एक दवा की गोली भी खाई जाती है। ठीक हो गया जी। आगे चलिए। उसने सीने में गोली खाई, अब कौन सी गोली रह गई है? डिस्प्रिन तो कोई सीने में नहीं खाता, तो वाइस के कि उसकी बेगम उसको मारे। तो उसने सीने में गोली खाई, ये लफ्ज़ आते ही अब गोली सिर्फ बंदूक की गोली रह गई है। लिहाजा अब ये जुमला कि उसने सीने में गोली खाई के मानी बताने में कतई है। अक्ल व लिसान का कोई कायदा इस कतियत से उसे महरूम नहीं कर सकता। जितने मर्जी आप दरिया बहा लें, ये नहीं हो सकता कि आप बंदूक की गोली के मानी इस गोली से छीन सकें। ये ज़ुबान की रियाजी है, ये मैं और आप हर वक्त करते हैं। लेक्चर सुनते हुए, माँ की डांट खाते हुए, बीवी का झड़के सुनते हुए हम ये इस्तेमाल करते हैं, और इतनी तेज़ी से करते हैं कि कोई मुश्किल ही पेश नहीं आती। तो दुनिया का हर नॉर्मल इंसान इस रियाजी का माहिर होता है। मसलन 2 साल तक बच्चा इस रियाजी को बरतने लगता है। आपको यकीन नहीं आएगा कि वो कभी डिक्शनरी खोल कर नहीं पूछता है कि अम्मा जान पानी का मतलब क्या है। वो हमारे ज़हनी तसव्वुरात को भी, हमारे मादी तसव्वुरात को भी सिर्फ इस ज़ुबान से समझने लग जाता है। इतनी अजीब व गरीब चीज़ है। इसकी कम्युनिकेशन इतनी ताकतवर है कि बच्चे को हम ज़ुबान सिखा देते हैं, मासूम जहन को। आगे चलिएगा जी। हर जुमले में कही गई बात ज़र्फ़ है मुद्दा की। तो जैसे मैंने पहले बताया कि हर बात जब जुमला हम बोलते हैं उसके अंदर मानी अलग मौजूद होते हैं। तो मैं मानी की किस्में 4 की हैं। कलाम पहले 3 किस्में की हैं और एक मिस्ताक को मैंने अलग से रखा है। और मेरे ख़्याल में फ़लसफ़े में और दूसरी जगहों पे सारा मसला मिस्ताक पैदा करता है। मसलन जुमला वही ले लीजिए, गाड़ी पंक्चर हो गई है। इसकी बात, इसका सादा मानी क्या है? गाड़ी का पंक्चर होना। मुराद क्या है? इतला दी जा रही है कि जी मेरी गाड़ी पंक्चर हो गई है। मुद्दा क्या है? मैं लेट हो जाऊंगा। ये अलग चीज़ है। और मिस्ताक क्या है? कौन सा टायर पंक्चर हुआ, गाड़ी कौन सी थी, मेरी थी कि तुम्हारी थी। अभी हमारे यहाँ बात हुई कि लफ्ज़ पूरी हकीकत को बयान नहीं कर सकता। तकरीबन सब इस हाउस का इत्तेफाक था इस बात पर। वो क्यों पैदा होता है कि जब मैं कहूँ कि जी मैं रोटी खा के आया हूँ, कुछ एक नमकीन सी कि मीठी सी, मसला पैदा हो गया। तवे की थी कि तंदूर की थी। तो मैंने तो बेचारे ने यही कहा था मैं रोटी खा के आया हूँ। आपको मुसीबत पड़ गई है कि उसका मिस्ताक तय करवाओ कि भाई रोटी कौन सी थी, पराठा था, सूखी थी, तवे पर पकी हुई थी, जल गई थी कि नहीं जली थी। ये हमारी कम्युनिकेशन में ये मसला ही नहीं होता।
جب میں نے مصداق بتانا ہے تو پھر میں بتاؤں گا کہ جی میں آلو والا نان کھا کے آیا ہوں اور اس کے بعد سے پیٹ خراب ہے، یہ بتانا پڑے گا مجھے۔ جب میں نے مصداق کا متعین کرنا ہے، آگے دیکھیے میں نے لیپ ٹاپ لے لیا ہے، لیپ ٹاپ لینا اس کا سادہ سا مفہوم ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا، اور میں اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ یہ عمل خریدنے کا میں نے کر لیا ہے، اور مدعا میرا یہ تھا کہ میں اپنے بیٹے کو کہہ رہا تھا کہ تم نے اب نہیں آنا، میں نے لے لیا بس، یہ تم نے نہیں بیچنا، یہ باتیں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ پہلے 3 باتیں جو ہیں اس میں کبھی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن ذرا مجھے بتائیے کہ میں جب تک آپ کو لیپ ٹاپ آ کر دکھانا لوں اس کا ماڈل کون سا ہے، اس کا رنگ کون سا ہے، اس کا سائز کیا ہے، آپ کو سمجھ میں بتا بھی دوں لفظوں میں، تب بھی آپ مصداق تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ میں سامنے لا کے نہ رکھ دوں، اور ہو سکتا ہے تب بھی مصداق تک نہ پہنچے اور تک میں نے اس کو کور ہی غلط لگایا ہو اس کا۔ جی آگے چلیے گا جی۔ تو ہمارے جتنی بھی بحثیں ہوتی ہیں زبان کے اعتبار میں، میرے خیال میں اس میں ہم مدعا کی بجائے مصداق کے در پہ رہتے ہیں۔ اللہ نے 7 آسمان کہہ دیا، مصیبت پڑی ہوئی، کون سے 7 آسمان؟ ہمیں تو ایک بھی نظر نہیں آ رہا، تو ہم ہمیشہ مصداق کے پیچھے پڑ گئے، کیونکہ ہمارا ذہن ترتیب اس طرح سے پایا ہے، یہ تربیت اس کی یوں ہوئی ہے کہ ہم مصداق کے در پہ رہتے ہیں۔ ساری جتنی بھی غلط فہمیاں زبان پیدا کرتی ہے وہ مصداق سے پیدا ہوتی ہیں۔ تو مثلاً الشمس تجری قرآن کی ایک آیت ہے، میں یہاں دوسرے معنی سے لے رہا ہوں، اس میں ان کا قصور زیادہ ہے عمار خان ناصر صاحب کا اس مثال کے لانے میں۔ اس کا مطلب ہے سورج چلتا ہے، مطلب کیا ہے کہ سورج پابند سفر ہے، وہ جو آپ اوپر ہم نے، اور مراد کیا تھی کہ سورج چونکہ پابند سفر ہے تو یہ خدا نہیں ہو سکتا، اتنی بات سمجھانی تھی۔ اس کے لیے کہا کہ سورج، یعنی مدعا جو کیا تھا وہ یہ تھا کہ سورج خدا نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کو ہماری خدمت کرنے کے لیے چلنا پڑتا ہے، صبح سے شام تک پابند ہے، کب نکلنا ہے کب نہیں نکلنا۔ تو اب مصداق کیا ہے؟ سورج زمین کے گرد گھوم رہا ہے جی، پرانے زمانے میں لوگ مانتے تھے، اور آج یہ مانتے ہیں کہ سورج ہے جی وہ تو پوری گلیکسی کے ساتھ سفر کر رہا ہے، پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے کہاں نہیں جا رہا۔ تو مصداق میں جب پڑھ جائیں گے تو قرآن کی آیت سمجھ نہیں آئے گی، اس کے مفہوم اور مدعا کے لحاظ سے لیں گے تو سمجھ آ جائے گی۔ میرے خیال میں پہلے 3 جگہ جو ہیں، سورج چلتا ہے، سورج کا سفر کا پابند ہونا مراد ہے، اور سورج خدا نہیں ہے، ان تک پہنچنا قطعی طریقے پر حاصل ہو سکتا ہے۔ آخری جو مصداق والی چیز ہے اس کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ آگے چلیے گا۔ اسی طرح جو معنی ہوتے ہیں، ویسے خلق سبع سماوات کی مثال بھی میں نے دی ہے، تو مصداق بعض اوقات معلوم نہیں ہوتا، تب بھی کمیونیکیشن ہو جاتی ہے، بات تب بھی پہنچ جاتی ہے۔ جب اللہ نے کہا کہ میں نے یہ زمین بنائی ہے اور اس طرح کی 7 اور بنائی ہیں، تو بس سمجھ آ گئی بات کہ ٹھیک ہے 7 آسمان بنے ہوئے ہیں۔ بتانا کیا پیش نظر تھا کہ بھئی میں نے 7 آسمان بنائے، میری قدرت دیکھو اور میں خدا ہوں، میں نے یہ بنایا ہے۔ تو یہ بالکل واضح تھا، لیکن ہم جو کہ مصداق کے در پہ ہو جاتے ہیں، ہماری تربیت یہ ہوئی ہے افلاطون خان صاحب کے ذریعے سے، اس وجہ سے ہم مسلسل اس چکر میں پڑے رہتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے ہم نے زبان بھی کھوئی اور کائنات بھی کھوئی کہ ہر دم کہیں کہ ہے نہیں ہے۔ تو مجھے نہیں معلوم کہ خالی پیٹ کون سوتا ہوگا رات کو، ذرا 2-4 دن بھوکا رکھ کے دیکھ لیتے ہیں، اندازہ ہو جائے گا کہ کائنات ہے کہ نہیں ہے۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اس دنیا میں جینا چاہتا ہوں جس دنیا میں خدا نے مجھے پیدا کیا تھا، میں افلاطون کی دنیا میں نہیں جانا چاہتا۔ افلاطون کی دنیا صرف ریزننگ کا فریب ہے، یہ حقیقی دنیا، اسی میں میرا امتحان ہے۔ مجھے جب چوٹ لگتی ہے تو یہی پتھر مجھے چوٹ لگاتا ہے، اور مجھے جب کھڑا ہونا پڑتا ہے تو میں اسی زمین پر صبح ہر روز پورے یقین کے ساتھ بستر سے اترتے ہوئے پاؤں زمین پہ رکھتا ہوں اور یقین کرتا ہوں کہ میرا بوجھ اٹھا لے گی۔ اسی طرح سے میں اپنی بیوی کو آواز دیتا ہوں میرا پانی پلانا، مجھے پتہ ہوتا ہے کہ اس کو سمجھ آ جائے گی، مجھے پانی لے کر آئے گی۔ بس یہ حقیقی دنیا ہے، اسی حقیقی دنیا میں رہ کر ہم زبان پہ غور کرتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ آگے چلیے گا۔ تناظر جو ہے وہ بہت اہم کر دیا ہے عمار خان ناصر صاحب کو، اللہ بھلا کرے۔ میرے خیال میں تناظر جو ہیں وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ سامع کا تناظر، نہیں میں اگلی گفتگو کا حوالہ دے رہا ہوں، جی اس میں بھی ڈفرینس۔ تو تناظر 3 قسم کے ہو سکتے ہیں۔ متکلم جو بولنے والا ہے،
سامع جو اس وقت اس کا سن رہا ہے اور قاری جس نے بعد میں اس متن کو پڑھنا ہے، ان تینوں کا تناظر ہو سکتا ہے۔ پہلے دو تناظر جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں کلام کو سمجھنے کے لیے، لیکن تیسرا تناظر خطا مسئلہ ہی پیدا کر دے گا، خطا در خطا ہو جائے گی۔ میں نے ایک مثال دی ہے، مثلا میں ایک ہندو سے کہوں کہ میں کسی خدا کو نہیں مانتا جس کو تم مانتے ہو، میرے اس جملے کو مسلمان اپنے تناظر میں سمجھے تو مجھے کافر سمجھے گا یا نہیں سمجھے گا؟ یہ خدمت کون کرتا ہے؟ یہ تناظر کرتا ہے۔ مجھے قرآن مجید کو سمجھنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ کے تناظر میں جب اپنے تناظر سے سمجھوں گا تو پھر مسائل پہ مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ اور یہ میں نے ایک سادہ مثال دی ہے، میں قرآن سے ایسی مثالیں ڈھونڈ رکھی ہوئی ہیں جو قاری کے تناظر کے بعد ستیہ ناش ہو جائے گا۔ آگے چلیے جی۔ سماجی جو تناظر ہے اس میں دو حصے ہیں، ایک جس وقت کلام پیدا ہوا اور پھر اس کے بعد۔ پہلا تناظر ناگزیر ہوتا ہے، مگر دوسرا ویسی خرابی پیدا کرتا ہے جیسی پہلے ہم زیر بحث لا چکے ہیں۔ جیسے سماجی تناظر، یہ اللہ تعالیٰ کی مثال ہے سورہ روم میں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کیا میں تمہیں ایک مثال دوں تمہارے اپنے نفوس کے اندر سے کہ تم اپنے غلاموں کو اپنے رزق میں شریک کر سکتے ہو کہ تمہارے برابر ہو جائیں۔ آج کی دنیا میں اپنے تناظر میں دیکھیے گا ذرا، یعنی اس پر میں نے بڑی بڑی تقریریں سنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ غلامی کو پسند کرتے ہیں۔ اسی قرآن میں غلامی کے خاتمے کی آیات ہیں، اسی میں یہ مثال دی ہوئی ہے۔ اس تناظر میں بالکل واضح مثال تھی، آج کے سماجی تناظر میں آپ غلامی کو جائز کر لیجئے۔ تو یہ ہے وہ استغفار کرنے کا مقام جہاں پہ فلسفہ اور حقیقت کا ہمیشہ ٹکراؤ رہا ہے۔ فکر فراہی حقیقت کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہے، اگرچہ اس کی آواز اجنبی ہے، کمزور ہے، ابھی 100 سال بھی نہیں ہوئے اس کی آواز کو اٹھتے ہوئے، لیکن بہرحال ان بزرگوں کی موجودگی میں نے صاف صاف کہنے کی جسارت کی ہے، اور یقیناً ان سب کے ذہن میں میری ساری باتیں بچوں والی ہیں، لیکن بہرحال اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔